اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز انصاری ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں mynews.tv۔ آج میں آپ کے پاس جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے طلاق، اور اس کے بعد کیا دوران عدت کوئی خاتون نکاح کر سکتی ہے۔ یہ دو ٹاپک ہیں میرے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو طلاق ہے یہ پاکستان فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 کے تحت دی جاتی ہے، جس میں ہر مرد، ہر شخص جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا وہ پابند ہوگا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ چیئرمین کو اس کے بارے میں اطلاع دے اور اس طلاق کی ایک کاپی اپنی زوجہ کو بھجوائے، اپنی بیوی کو بھجوائے، کیونکہ جس دن آپ نے طلاق دے دی اس کے بعد جو قانونی اور شرعی جو پیچیدگیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے قانون نے ایک طریقہ واضح کر دیا جو کہ پاکستان فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 کے تحت واضح ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے طلاق کی ایک کاپی چیئرمین کو بھجوانی ہے اور اس کے بعد ایک کاپی اپنی بیوی کو بھجوانی ہے۔ جیسے ہی چیئرمین کے پاس طلاق کی کاپی پہنچتی ہے تو وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر ایک ثالثی کونسل مقرر کرے گا۔ اب ثالثی کونسل کا کام یہ ہوگا کہ وہ دونوں فریقین کو نوٹس کرے گا اور ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا۔ اگر پہلے نوٹس میں، جو کہ 30 دن کا نوٹس ہوگا دونوں فریقین کو 30 دن کے نوٹس کے اندر اگر دونوں میں مصالحت ہو جائے یا دونوں میں صلح ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے، غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر پہلے 30 دن میں کوئی راضی نامہ نہیں ہوتا، مصالحت نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد ایک نوٹس اور 30 دن کا دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل 60 دن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر 60 دن میں بھی آپ کا راضی نامہ نہیں ہوتا تو پھر ایک آخری نوٹس جو کہ 1 مہینے کا دیا جاتا ہے، اس آخری نوٹس کے دوران اگر رجوع ہو جائے تو معاملات سلجھ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو کلیش ہوتا ہے، جو ناراضگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے طلاق ہوئی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے تو وہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ وگرنہ 90 دن کے بعد یونین کونسل کی طرف سے جاری کردہ طلاق نامے کو، جسے ہم مطلب کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ ایشو ہو جائے تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا اور طلاق مؤثر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی مرد وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتا جو سیکشن 7 میں دیا گیا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 1 سال کے لیے قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں، یا دونوں میں سے یا قید کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر صرف جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو تو اس کا وضع حمل تک جو ہے وہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی، اور یہاں پر اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ طلاق کے بعد جو ڈوریشن ہوتا ہے اس میں مطلب کہ اگر کوئی عورت آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ کتنا ڈوریشن ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں جس کو قانون کلیئر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ اسی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو درمیانی نکاح کے بغیر بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور ایسا عمل 3 بار اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو درمیانی نکاح ضروری ہے، یعنی کہ جسے ہم عام طور پر مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی حلالہ ہونا چاہیے۔ تو حلالہ اگر ہونا چاہیے تو وہ ایسا عمل ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر پہلی بار طلاق ہوئی تو وہ دوبارہ اسی بیوی کے ساتھ مرد نکاح کر سکتا ہے، اور دوسری بار بھی کر سکتا ہے، تیسری بار کے بعد حلالہ ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کا دورانیہ کیا ہے؟ 90 دن کا دورانیہ اس کے لیے قانون نے
ایک کلیئر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون دوران عدت نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ شرعاً جو ہے حرام ہے۔ کوئی بھی خاتون عدت کا دورانیہ پورا کیے بغیر دوسرا یعنی کہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو عدت کا دورانیہ جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور دوران عدت ہی نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ اس نکاح کو مطلب کہ قانون حرام سمجھتی ہے، باطل سمجھتی ہے، اور اس پر سزا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے اس خاتون پہ، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایسا عمل کیا ہے جو کہ غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور میں بات بتاؤں کہ کہتے ہیں، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دورانیہ کس لیے ہے، تو اس کا جو فقاہہ ہیں، جو مطلب کہ مفتیان ہیں، جو عالم دین ہیں، جو مطلب کہ اسلامک جوریسپروڈنس کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جو باتیں واضح کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی خاتون اگر حاملہ ہو تو اس کا حمل واضح ہو جاتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی جو نسبت ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے شریعت نے اور قانون نے جو ہے عدت کا دورانیہ جو ہے وہ ایک واضح کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے لیے مطلب کہ بتاتا چلوں کہ قرآن نے بھی اس میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ جب تک آپ عدت نہ پوری ہو تو عورتوں کو گھر سے مت نکالو، عورتیں گھروں سے مت نکلیں۔ ہاں، اگر وہ کوئی برائی کریں تو پھر ان کو نکالو۔ تو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون اپنے مرد سے طلاق لیتی ہے اور طلاق مؤثر ہوتی ہے تو دوران عدت مرد اس کا خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اور جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس کی رہائش، اس کا خرچہ نان نفقہ مرد ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور یہاں پر ایک مطلب کہ سوال اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی مرد 4 بیویاں رکھتا ہے اور وہ 5ویں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرعی اور قانونی طور پر کیا مطلب کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد 4 بیویاں ایک ٹائم میں رکھتا ہے تو وہ 5ویں بیوی کے ساتھ 5ویں خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے 5ویں شادی کرنی ہے، 5واں نکاح کرنا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ 4 بیویوں میں سے ایک خاتون کو طلاق دے، اور طلاق دے کر فوراً وہ 5ویں شادی نہیں کرے گا، بلکہ اس خاتون کو جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت پوری ہونے تک، اس کی عدت تک وہ اس کا نان نفقہ خرچہ رہائش پوری کرے گا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کوئی بھی 5واں نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کا اس سینس میں ہوگا کہ آپ کی ایک وقت میں 4 بیویاں ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھا کچھ مختصر، میں نے آپ کو طلاق اور دوران عدت نکاح کے بارے میں اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کسی بھی طرح کی کوئی ٹیکس کے متعلق، انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، یا کسی بھی طرح کی دیگر معلومات یا دیگر کوئی بھی قانونی رائے آپ کو مطلوب ہو تو ہمارا آفس النور پلازا، شاہ رکن عالم کالونی، ٹی چوک پر پہلے فلور پر جسٹس میٹس کے نام سے موجود ہے۔ ہم وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ وہاں پر آپ کو ہر طرح کی قانونی رائے بھی ملے گی، اور قانون کے مطابق جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہوں گے وہ بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔